اس کی عمر 70 برس تھی۔ وہ 70 برس کا بوڑھا کہلاتا تھا اور اس پہ الزام یہ تھا کہ نئی نسل کو لادین کر رہا ہے۔ وہ انہیں جدید نظریات کی طرف لے جاتا ہے اپنی گفتگو سے۔ جانے کیوں نوجوان ان باتوں کو سننے کے لیے کشاں کشاں چلے آتے ہیں، اور یہ الزام لگانے والے تھے 3 افراد۔ یونان کے شہر ایتھنز کے 3 افراد تھے، ایلٹس، میلٹس اور لائکون۔ ان تینوں نے عدالت میں گھسیٹا تھا سقراط کو، اور عدالت نے انہیں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی پاداش میں سزائے موت سنائی تھی، اور جب وہ جیل میں تھا سقراط سزائے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے زہر کا پیالہ پلانا تھا، اس لیے کہ اس وقت جو ایتھنز میں سزائے موت کا طریقہ کار تھا وہ زہر کا پیالہ پینا ہی تھا۔ جتنے دنوں سقراط جیل میں رہا، اس سے ملنے اس کا ایک چہیتا شاگرد کریٹو آیا کرتا تھا۔ وہی اپنی محبت کا اظہار اپنے استاد سے کرتا، اور اس کے علاوہ جیلر اسے آ کے کہتا تھا سقراط سے کہ میں تمہاری جگہ بیٹھ جاتا ہوں اور تمہیں یہاں سے فرار کرا دیتا ہوں، تم کہیں چلے جاؤ، یہ شہر، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ تمہیں سمجھ سکیں۔ وہ جیلر تھا، لیکن سقراط کہتا تھا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں زہر کا پیالہ پیوں گا، اس لیے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ اس کی ایک بیوی بھی تھی جو بہت زیادہ جذباتی تھی، اور جب وہ جیل میں کبھی سقراط سے ملنے آتی تو سقراط کے پاس اتنا شور و غل کرتی، اتنا واویلا مچاتی، اس قدر روتی دھوتی آہوزاری کرتی کہ سقراط اسے منع کرتا کہ میں تو ابھی زندہ ہوں اور تم اس طرح رونا دھونا مچائے ہوئے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم مجھ سے ملنے نہ آیا کرو۔ تو بس یہ چہیتا شاگرد اس سے ملنے جاتا تھا، اور وہی 70 سال کی عمر، وہی سچ بولنا، وہی نوجوانوں کو اپنا گرویدہ بنانا۔ کسی کو اس نے ڈنڈا لے کر نہیں ہانکا، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی کہ میرے ساتھ چلو اور میری باتوں پہ عمل کرو، اور بس یہی تو وجہ تھی کہ اس کے ساتھ بہت سارے سانپ بچھو آ گئے، اور ان سانپ بچھو کو، کالے ناگوں کو اس نے کیا کیا، اپنے آستینوں میں پال بھی لیا۔ اس کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ اسے لوگوں کی پہچان نہیں ہے، بس اسے جو مل جاتا ہے اپنی صلاحیتیں آگے کرنے کے لیے وہ سامنے لے آتا ہے، اور یہ لوگ نیچ ثابت ہوتے ہیں، اتنے نیچ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ خود کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میرے پارٹی سے اور میرے سامنے سے یہ جو لوگ وفادار نہیں ہیں یہ چلے گئے۔ تو بات ہو رہی تھی سقراط کی، جس نے اپنے وقت میں سچائی کے لیے زہر کا پیالہ پی لیا تھا، اور یہ بھی وہی کہتا ہے 70 سال کا عمران خان کہ میں 100 سال تک قید کاٹ لوں گا، میں سب کچھ پا چکا ہوں سوائے شہادت کے، ہر تکلیف تو وہ اٹھا ہی رہا ہے۔ اور اس کی ایک بیوی بھی ہے جو عدالت میں آ کے رونا دھونا نہیں کرتی، بلکہ اس کے ساتھ قید کاٹ رہی ہے۔ بس یہی فرق ہے اس دور میں، یونان کے سقراط کے دور میں، اور آج کے دور میں پاکستان کی سرزمین میں عمران خان میں، یہی فرق ہے۔ اور یہ فرق بہت بڑا ہے کہ اس کی بیوی بھی جیل میں ہے، اور تو اور اس کی بہنیں بھی، اس کا خاندان بھی جیل میں ہے، اور اسے خبر بھی نہیں کہ میری بڑی بہنیں جیل کاٹ رہی ہیں۔ اور پھر اس کے قریبی لوگ کون ہیں؟ وہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ جی ہاں، کیڑے مکوڑے ہی انہیں سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے اس پہ محبت کا، اعتماد کا، اعتبار کا اظہار کیا، اور اسے بن مانگے، بن بلائے، بغیر گاڑی بھیجے، بغیر دعوت کیے ووٹ دیا۔ اور وہ بھی کہتا ہے اور وہ بھی سمجھتا ہے، اس نے کئی بار کہا ہے کہ بس عوام کے اور ان کے درمیان، ان کالے چوروں کے درمیان میں آ گیا ہوں، بس عوام ہی اس سے محبت رکھتی ہے، اس سے لگاؤ رکھتی ہے، اور وہ لوگ جب اس کے نام پہ ووٹ حاصل کر چکے تو آئینی ترمیم کے وقت وہ بدل گئے۔ وہ جو باجوڑ کا ہے زیب، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا کام کیا ہے، اور کام کر کے مجھے میرے علاقے کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، مجھے پی ٹی آئی اور عمران خان کی وجہ سے ووٹ نہیں ملا۔ یہ بات اس کو بہت 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 گہری پڑے گی،
اور بہت مار کھائے گا وہ انہی باتوں کی وجہ سے۔ اب وہ کبھی اپنے علاقے میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ باجوڑ کے لوگوں نے جس وجہ سے ووٹ دیا ہے وہ صرف وجہ عمران خان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یوں ہی تو وہ نہیں آندھی طوفان کی طرح دوڑے چلے آتے ہیں، یوں ہی تو نہیں پورا خیبر پختونخوا اس کے لیے مر رہا ہے تو کچھ اس میں کہ وہ اس کے ساتھ وفا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو خود ہی سانپوں بچھو کی چھٹائی ہو جاتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئین میں سے کالا سانپ، کالا ناگ، اس کا زہر سب نکال دیا ہے، لیکن دراصل یہ نہیں ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی سے ناگ نکال دیے ہیں، وہ ناگ جو بار بار جھوٹ بول رہے تھے، جو حلف اٹھا چکے تھے قرآن شریف پر، پاک کتاب پر، اور پھر وہ مکر گئے تھے۔ اتنی عزیز ہے انہیں کیا دولت، صرف دولت، ورنہ لٹنے والے تو اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ یہ پاک سرزمین جس پہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ گھر بار لٹا دینے سے، جہاں کا نذرانہ پیش کر دینے سے ہی بنی ہے۔ گھر اتنی آسانی سے نہیں بنتے، پوچھ لو کسی نظریے رکھنے والے شخص سے جو اپنا نظریہ ساتھ رکھتا ہے، اور یا پھر اس غریب آدمی سے جو اپنی جھوپڑی کو تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ بس فرق یہ ہے سقراط میں اور عمران خان میں کہ وہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہو گیا ہے، ایسی سرزمین میں پیدا ہو گیا ہے جہاں ایسا لگتا ہے دنیا کے پاس یہی پیغام جا رہا ہے کہ کوئی وفا کا خگر ہے ہی نہیں، کسی میں وفا ہے ہی نہیں۔ جن دنوں عمران خان جیل میں تھے اور ان کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کی پارٹی کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا، اور پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اتنے امیدوار سامنے آ گئے تھے کہ ان کو منتخب کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں خیال آتا تھا کہ یہ لوگ ذرا بھی نہیں ڈرتے، یہ کس طرح آ گئے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا یہ وہ لوگ تھے جنہیں کہتے ہیں خود غرض، مطلب پرست، ابن الوقت، مکار۔ یہ وہ لوگ تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہی مر جاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کی اپنی نسل ان کا نام نہیں لے گی کہ اس نسل میں یہ جو اس کا بڑا گزرا تھا یہ بے وفا تھا، اس نے اس شخص کے ساتھ بے وفائی کی تو کی جو جیل میں بیٹھا ہے اور دوسروں کے لیے بیٹھا ہے، ساتھ اس نے قرآن شریف پر، پاک کتاب پر حلف بھی اٹھایا تھا اور اس کے بعد یہ مکر گیا تھا، پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ چلو ان لوگوں نے تو خود کو بے وفا ثابت کر ہی دیا، ان کی سرشت میں تھا، ان کی نیت خراب تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم عمران خان کے نام سے ووٹ لے کر زندگی بھر کماتے کھاتے اچھلتے کودتے رہیں گے، لیکن نہیں، یہ منہ کے بل گریں گے، اور یہ گر چکے ہیں۔ یہ ایسے گرے ہیں کہ انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر بیٹھے ہیں اور یہ کس طرح ختم ہو جائیں گے۔ ہمیشہ ہر دور میں جس نے بھی وفا کا جام پیا ہے اس کو لوگوں نے پتھر ہی مارے ہیں، لیکن یہ جو عوام ہے عمران خان کی وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھ گئی ہے۔ ان کے ساتھ وہی وفا رکھ سکتا ہے جو جانتا ہے کہ پانی میں سوکھی روٹی ڈبا کر کس طرح کھاتے ہیں، اور جو 5 دن تک بجلی کے بغیر اپنی کھولی میں گزارتا ہے۔ یہ صورتحال جو پیدا کر دی ہے اسے اذیت دینے کے لیے، اس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں اس کی محبت بڑی گہرائی پاتی چلی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا، کہہ دو یہ کوہ کن سے میں سقراط وقت ہوں، لوگوں میری وفا کا جنازہ نکال دو۔ جو بھی سچی بات کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ برس ہا برس پہلے سقراط نے اگر زہر کا پیالہ پیا تھا تو اب جو دور ہے اس میں کوئی جدید طریقے سے اسے موت کے حوالے کیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے، یقیناً بہت سے لوگ ہیں جو اس کے آس پاس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اسے پابند سلاسل کیا جاتا، لیکن کیا کریں، اس سرزمین کے نصیب میں کوئی با وفا نہیں ہے۔ کس سرزمین کے لیے، کس قوم کے لیے، کن لوگوں کے ہجوم کے لیے وہ لڑ رہا ہے؟ لوگوں اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، بعد میں پچھتاوے کے سوائے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ جو قوم کچھ کر گزر سکتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہمت نہ کرے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم چین سکون سے ہیں کہ کالے ناگوں کو پی ٹی آئی سے خود بخود نکال لیا گیا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، لیکن دراصل کچھ لوگ اور ہیں جو
मुखबिरी करते हैं और बताते हैं। तमाम कारकुन, तमाम सूबों के, पूरे पाकिस्तान के जो भी किसी पर शक करते हैं, किसी रहनुमा पर, किसी लीडर पर शक करते हैं, तो उसको शक ना समझे, उसको 90% यकीन समझे। ऐसे ही नहीं कोई किसी को शक करता। कुछ तो है गड़बड़। आप किसी के साथ बेवफाई करने लगेंगे तो आपकी ये बेवफाई नहीं छुप सकती और ये राज फाश होता ही है। जहन से ये बात निकाल दो कि अगर वो कहता है कि उसे बस एक आरज़ू रह गई है शहादत की, ज़रूरी नहीं है। गाजी की अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे गाजी की जिसकी ज़रूरत है, वो तो जब जेल से वापस भी आएगा तो गाजी ही कहलाएगा। एक जंग है, एक जहाद है जो तन्हा लड़ रहा है। उधर आवाम की जम गफीर है और वो अकेला कैद तन्हाई में है, लेकिन यही कैद तन्हाई उसे अज़ली शोहरत अता करेगी। मरना सब कुछ नहीं होता। किसी ने कहा है, कह दो ये कोह कल से कि मरना नहीं कमाल, मर मर के हिजर यार में जीना कमाल है। खुद भी जीते रहिए और दूसरों को भी जीने के रास्ते दीजिए। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।